سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر له العالی ہوں گے۔ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی بزنس کرتے ہوں، کوئی فیکٹری چلاتے ہوں، کوئی ملز ہوں آپ کی، کوئی کھیت کھلیان ہوں، اور بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی انڈسٹری سے وابستگی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ امپلائی ہوں کسی بھی سطح پر، سی او سطح ہو یا بہت نچلی سطح ہو، لیکن آپ ملازمت کرتے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سروسز بیس کام کرتے ہوں، اپنی خدمات فروخت کرتے ہوں، یہ بھی پاسیبل ہے۔ اور یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ آپ خریدتے ہوں گے، کچھ سروسز لیتے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کچھ بیچنے والے ہیں یا کچھ خریدنے والے ہیں، یا تو آپ سروس دینے والے ہیں یا اپنی سروسز کے ذریعے سے اپنے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں مالی لین دین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف مدارج میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے مالی معاملات پہ شرعی رہنمائی کی۔ ہمارا پروگرام خصوصیت کے ساتھ اسی کو فوکس کرتا ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو جو بالخصوص مالی معاملات میں پیچیدگی درپیش آتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں، تو احکام تجارت پروگرام مدنی چینل کا اس سلسلے کو فوکس کرتا ہے۔ حسب حال اپنی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ بعض روایات کے مطابق اچھی نیت جو ہے وہ جنت میں داخلے کا، جنت میں پہنچنے کا سبب بنے گی۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے توسط سے کیونکہ درود پاک کی فضیلت پر مبنی حدیث پاک بھی آپ کے گوش گزار کی ہے، آپ کو سنائی ہے، تو عرض کرتا چلوں کہ اپنی عادت بنا لیں۔ ہماری مختلف روٹین ہوتی ہے، اس میں مختلف کام ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس ساری روٹین میں جو خیر پر مشتمل ہے، بھلائی پر مشتمل ہے، نیکی پر مشتمل ہے، درود پاک کے لیے بھی کوئی خاص تعداد اور خاص وقت ہم سلیکٹ کر لیں کہ یہ وقت میرے درود پاک پڑھنے کا ہے، یا اتنی تعداد میں روزانہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ جب ایک دفعہ طے کر لیں گے، اپنے آپ سے پرومس کر لیں گے، خود سے وعدہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے، تو انشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ درود پاک پڑھتے بھی رہیں گے۔ جب کبھی نہ پڑھ پائیں گے تو آپ کو گلٹی فیل ہوگی، اور اس کا حل یہ ہے، استقامت کا حل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے تعداد طے کی، اب ہر کوئی اپنے حسب حال طے کر لے، ہر کسی کی کیفیت مختلف ہے، تو جو چاہے 12,000 بار روزانہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لے، 1200 بار درود پاک پڑھنے کی نیت کر لے، ورنہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کی نیت تو سب ہی کر ہی لیں۔ اب جب 313 بار کم از کم درود پاک پڑھنے کی آپ نے نیت کر لی، آپ نے روٹین بنائی، جی میں نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنی روٹین کے تحت طے کیا کہ میں صبح پڑھا کروں گا، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، یا آفس جاتے ہوئے، یا اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہوئے، مدرسہ جامعہ جاتے ہوئے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کو وہ جیسی ٹائم ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا یہ میرے درود پاک پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اور بالفرض کسی دن بھول گئے، ہوتا ہے ایسا کہ پہلے بھی نیت کی ہوگی، بھول گئے ہوں گے، اب پڑھنا ہے، تو اب کیسے پڑھنا ہے؟ اب ہونا یہ ہے کہ جب آپ بھول گئے تو اگلے دن آپ تعداد ڈبل کر دیں، یعنی جو رہ گیا تھا
وہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. اس کی برکت سے آپ کو درود پاک پہ استقامت بھی مل جائے گی تعداد پہ، اور روزانہ آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کی دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے اور آخرت میں بھی برکت پائیں گے. اور کیونکہ سلسلہ ہمارا احکام تجارت ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ جی درود پاک پڑھنے سے ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کمانا ایک ایسا کام ہے، ہمارا جو پروگرام ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں رزق حلال کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ رزق حلال کمانے والا جو ہے وہ قیامت کے دن صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا مقام کہ کسی کو برود قیامت انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ موقع ملے گا کس کے ذریعے سے؟ رزق یعنی تجارت میں دیانتداری کے ذریعے سے ملے گا. تو یہ چھوٹا کام ہے نہیں، یہ بہت بڑا کام. تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے احکام تجارت، اس میں عمومی طور پہ تجارت سے، مالی لین دین سے متعلق مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، سوالات ڈسکس ہوتے ہیں، مفتی صاحب اس پہ شرعی رہنمائی فراہم کرتے ہیں. تو ان سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو بھی وے آف ارننگ اختیار کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام اور رضا والے انداز پر مشتمل ہو، تاکہ آپ کا یہ وے آف ارننگ جو ہے رضا الہی کا باعث بنے. جب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کریں. اب ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم سارے کام سیکھ کے کرنا چاہتے ہیں. درزی بننا ہے سیکھ کے بنیں گے، پلمبر بننا ہے سیکھ کے بنیں گے، جناب سی اے بننا ہے تو پڑھ کے بنیں گے، ڈاکٹر بننا ہے تو پڑھ کے بنیں گے. لیکن تجارت کرنی ہے، مالی لین دین کرنا ہے، کچھ بھی ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے بالخصوص ہمیں دینی تعلیم کی بالکل ضرورت محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ یہ بات کسی بھی سمجھدار بندے سے، میچور بندے سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب آپ بحیثیت مسلمان کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا یہ پہلو آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس بارے میں رہنمائی کیا ہے. کیا اس کام کو کمپلیٹلی منع فرما دیا اللہ اس کے رسول نے تو اس سے رک جائیں، اور اگر کوئی طریقہ اس کا بتایا ہے تو اس طریقے کے مطابق اس پہ چلیں. پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، پہلی کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہم سے کیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا گڈ ویل کے پیسے لے سکتے ہیں؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گڈ ول ایک بینیفٹ کا نام ہے. عام طور پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ مال کے بدلے مال کی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ گڈ ول کی الگ سے بھی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں. فقہ احناف نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جو منفعت ہے، بینیفٹ، تو اس کا معاوضہ مستقل طور پر نہیں لیا جا سکتا. کسی چیز کے تابع ہو کر وہ بینیفٹ پائی جا رہی ہے تو وہاں تو گنجائش ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس کے بعد 2 پلاٹ ہیں، ایک کارنر کا پلاٹ ہے اور ایک درمیان کا پلاٹ ہے، اور دونوں کی وہ الگ الگ قیمت بیان کرتا ہے. تو اب وہ کارنر کے پلاٹ میں جو بینیفٹ ہے اس کا کوئی الگ سے معاوضہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ پلاٹ ہی کی ایک مستقل قیمت بیان کر رہا ہے اور اسے مہنگا بیچ رہا ہے. تو یوں وہ بینیفٹ جو ہے، جو منفعت ہے، وہ چیز کے تابع ہو کر پائی جا رہی ہے، مستقلا نہیں پائی جا رہی. تو جن جن جگہوں پہ عرف اور تعامل کا معاملہ نہ ہو وہاں گڈ ول کی جو ہے الگ سے قیمت نہیں لی جا سکتی. بعض اس طرح کی صورتیں آتی ہیں کہ جناب کاروبار بیچا جا رہا ہے کسی کو، اب جناب گڈ ول کے بھی پیسے دو. تو وہاں ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ الگ سے پیسے لگانے کے بجائے جو ایسٹ ہے اس کے پرائز میں اس قیمت کو شامل کر دیا جائے. تو یوں جو ایک شرعی دقت ہے وہ دقت حل ہو جاتی ہے. بڑی برانڈز جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ سمجھ لیجیے آؤٹ لیٹس دیتی ہیں، اپنی برانچز کھولنے کی اجازت دیتی ہیں، اور وہ اس کی ایک شرائط بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ایریے میں اس طریقے سے ان ایس او پیز کے ساتھ اس بزنس کو رن کرنا ہے، اور ڈائریکٹلی تو وہ بزنس میں انوالو نہیں ہوتی، ایک ایس او پیز دے کے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. لیکن پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ کمیشن وغیرہ کچھ لیتی ہیں. تو کیا وہ بھی گڈ ول ہے یا یہ گڈ ول سے ہٹ کر ہے، اور اس کا کیا حکم ہے؟ اس اعتبار سے کمیشن لیتی ہے. مطلب ایک برانڈ ہے، مشہور برانڈ ہے، کوئی فوڈ چین جیسے سمجھ لیں آپ،
اس کی برانڈ ہے. اب وہ چاہتے ہیں جناب فارنر ہے لیکن پاکستان میں کوئی اس کی برانچ لینا چاہتا ہے تو اب وہ اس کی برانچ دے دیں گے اسے, اس کو SOPs بتا دیں گے کہ جی ہماری بلڈنگ اس نوعیت کی ہو, اتنے ایریے پہ ہو, یہ کلر تھیم ہو, یہ لوگوز ہوں, اس طرح کا فرنیچر ہو, اس طریقے کا یونیفارم ہو, اگر فوڈ چین ہے تو ہمارے کھانے کا معیار یہ ہے, گوشت ایسا ہو, ٹیسٹ ایسا ہو, فارمولے یہ ہیں, کچھ تربیت بھی دے دیتے ہیں وہ اس کی, اور پھر وہ ان سے کمیشن لیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ڈیلرشپ کی الگ سے قیمت لی جاتی ہے. جی جیسے اسکول چین سسٹم ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے کہ برانڈ نیم کے چارجز لیے جاتے ہیں, اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں, فرنچائز دے دیتے ہیں وہ. فرنچائز کا ایشو ہے. اگر تو وہاں وہ مستقل سروس دے رہے ہیں اور اس کی سالانہ فیس چارج کرتے ہیں اس سروس کی, تب تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف جو نام ہے اس کی فیس چارج کرتے ہیں تو پھر مسئلہ قابل غور ہے کہ آیا کہ اس کا عرف جاری ہے یا نہیں. اس تناظر میں سر ویسے وہ مانیٹرنگ تو کرتے ہیں کیونکہ جو بڑی برانڈز ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی ایک گڈ ول ہوتی ہے, وہ اپنا نام خراب نہیں ہونا دینا چاہتے, تو وہ اگر کسی کو فرنچائز دیتے ہیں کسی بھی چیز کی, چاہے وہ ایجوکیشنل پرپس سے ہو, چاہے فوڈ چین کے طور پر ہو, یا کوئی اور سروسز ہوں, تو ان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, تو وہ مانیٹرنگ تو کرتے ہیں. ایون مجھے یہ پتہ چلا مانیٹرنگ اور سروس میں فرق ہے نا. سروس دینا اگر پایا جائے تو یہ ہے کہ معاوضہ اس کا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مانیٹرنگ اور سروس الگ ہے. دیکھیں اب میں یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا کہ جی مانیٹر تو کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب نے ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دی. تو بہرحال آپ کا سوال بھی ہو گیا, اس کے ضمن میں بھی ایک اور سوال میں نے کر لیا ہے. آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس شرط پر چیز لینا کہ پسند نہ آئی تو واپس کر دیں گے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا تھا, یعنی وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ چیز کتنے کی لینی اور کتنے کی نہیں, بس خرید لیتے تھے. تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چیز خریدو تو کہا کرو لا خلابہ, اور مجھے اس کا 3 دن کا اختیار ہے. تو جو اختیار ہے کہ بھئی میں 3 دن کے بعد چیز تو لے کر جا رہا ہوں اور 3 دن میرے پاس ہیں, میں اس کو اوکے بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کو رد بھی کر سکتا ہوں. تو یہ جو اختیار کا معاملہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے چیز کھولی, استعمال کر لی, 3 دن کے بعد واپس کر رہا ہے, بلکہ چیز استعمال نہیں کرے گا. اگر استعمال کرے گا تو پھر اس کا جو یہ اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا. بعض اوقات انسان جذبات میں ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر اسے لگتا ہے کہ میں نے چیز مہنگی خرید لی, یا میں اوور لمٹ ہو گیا اور نہیں خریدنی چاہیے تھی, یہ بھی گنجائش نہیں ہے. بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. اگر تو سودے کے وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ جناب 3 دن کا اختیار ہے تو ایسا اختیار ملے گا, ورنہ مطلقاً رد کرنے کا اختیار نہیں ملے گا. ایک اور اختیار ہوتا ہے, اس اختیار کا نام ہے خیار عیب, یعنی آپشن کہہ لیں خیار کو, کہ عیب کی وجہ سے رد کرنے کا آپشن. تو کوئی اس کے اندر خامی نکلتی ہے, خرابی نکلتی ہے, جس معیار پر ڈیل ہوئی تھی اس معیار کی چیز نہیں نکلتی, تو پھر خریدار کو مطلقاً واپس کرنے کا اختیار حاصل ہے. مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ یہاں 3 دن والی بات نہیں ہے. البتہ یہاں بھی یہ ضرور ہے کہ یہ نہ کہ اس نے رضامندی ظاہر کر لی ہو, ایسے اسباب پائے گئے ہوں, آگے چیز بیچتی ہو, اس طرح کچھ معاملات ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تصرف کے بعد بھی اختیار حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر درزی, یعنی کوئی کپڑا خریدا اور درزی کو دیا, جب وہ بن کر آیا تو پتہ چلا ہے تو کم ہے کپڑا, یا اس کے اندر تو ایسی خرابی پائی جا رہی ہے کہ اس کو پہنا نہیں جا سکتا, یعنی جس طریقے سے ایک نئے کپڑے کی ویلیو ہوتی ہے وہ ویلیو اس کی نہیں ہے. تو پھر اس پر بھی جو ہے وہ واپس کرنے کا اختیار حاصل ہے, ان معنی میں کہ اب یہ دونوں کمپرومائز کریں گے. جو فرق آ رہا ہے قیمت کا, وہ فرق جو ہے واپس لیا جائے گا. محسن جیسے آپ نے فرمایا ان کو کہ عیب نکل آیا یا طے ہو گیا پہلے سے کہ جی ہم دیکھ کے چیک کر کے اگر سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس کر دیں گے. اکثریت میں ہمارے یہاں جو سودے ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے, اس میں اس قسم کی کنڈیشنز نہیں لگائی جاتی, بالخصوص
جو عوامی سطح پہ گھریلو سطح پہ سودے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اس قسم کی کنڈیشنز نہیں لگتی اکثر سودوں میں. تو لیکن وہاں پہ بھی یہ صورتحال تو پیش آ جاتی ہے کہ جی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یا اس کے اندر عیب نکل آیا تو اب وہ واپس کرنے جاتے ہیں. تو بعض اوقات وہاں ڈسپیوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے جی میرا کچھ ایسا طے نہیں ہوا تھا کہ میں واپس لوں گا, یہ تو برانڈ کی چیز ہے اور یہ ہم ایسے ہی پیک بیچتے ہیں تو یہ اب میرے کسی کام کی نہیں ہے, کمپنی واپس نہیں لے گی, میں کیا کروں گا. تو تلخ کلامی بھی ہوتی ہے. کیا وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی یا کچھ الگ ہوگی؟ دیکھیے آپشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دونوں نے اس آپشن پر اتفاق کیا ٹھیک ہے سودا ہوتے وقت جی کہ بغیر کسی عیب کے بھی یہ واپس کر سکتا ہے. صحیح جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے وہاں یک طرفہ واپسی کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے سامنے والا اگر راضی ہوتا ہے تو اس کی مہربانی, ٹھیک ہے. ورنہ سودا ہونے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر کے. یعنی اب دکاندار کی غلطی نہیں ہوگی اگر اس نے کوئی اس طریقے کا معاہدہ نہیں کیا تھا اور عیب بھی نہیں ہے. ایپ بھی نہیں ہے ہاں، تو اب دکاندار کی غلطی نہیں بالکل ہے بھی کہ اگر نہیں، وہ نہیں لیتا. ٹھیک بالکل بھی نہیں. جی آپ بھی, میں بھی لے آیا, چھوٹا بھائی بھی لے آیا, میں بھی لے آیا, ابو بھی لے آیا, اب واپس کرنے پہنچے اور دکاندار کہتا ہے نہیں جی میں تو واپس نہیں لوں گا, اب تو میں دے چکا. ہاں دکاندار کا حق ہی کہنے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دکاندار کا حق ہے اگرچہ اس وقت خریداروں کو, کنزیومرز جو ہیں وہ اس کو فیل کر رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ تھوڑا یوں ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ اپنی دیکھ بھال کر کے خریداری کریں, یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر چیز واپس نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں تو لوگ بچوں کے لیے فرنیچر بنواتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں کہ کارٹون بنا کے دیں, تو ایسا کرنا درست ہے؟ جواب دیجیے گا, جزاک اللہ خیرہ. یہ کارٹون کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو کسی ذی روح کی حکایت نہیں کرتا, اس کو دیکھنے سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کوئی جاندار تو ایسا ہو نہیں سکتا. جسے کہتے ہیں ذی روح کی حکایت کرنا یا نہ کرنا. ٹھیک مثال کے طور پر یہ ٹیبل لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب اس ٹیبل کے اوپر کوئی دو ٹائر لگا دے, ٹھیک ہے, اور ایک منہ لگا دے, تو اب ایسا تو کوئی انسان ہوتا نہیں ہے, تو یہ ذی روح کی حکایت کرنا نہیں کہلائے گا. تو یوں بعض اوقات جو ہے وہ بس کو لے کے, گاڑی کو لے کے جو ہے وہ کارٹون بنا ہوتا ہے, تو ایسا کارٹون کوئی ذی روح کی حکایت نہیں کرتا. اور ایک کارٹون وہ ہوتا ہے جو پورا انسانی کریکٹر کی حکایت کر رہا ہوتا ہے اور کسی جاندار کی حکایت کر رہا ہوتا ہے. کوئی بلی کو لے کے کارٹون بنایا گیا ہے, چوہے کو لے کر بنایا گیا ہے, تو یہ ذی روح کی حکایت ہے. تو ایسا کارٹون بنانا جو ہے وہ مجسمہ بنانے کے حکم میں ہے, کیونکہ آپ ڈیجیٹل کام نہیں کر رہے. ڈیجیٹل جو کام کرنا ہے اس کے احکام ہو رہے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک فزیکل کام ہے اور ایک پوری مجسمہ تراشی کا معاملہ ہوگا. تو اگر ایسا جو ذی روح کی حکایت کرے اس کا بنانا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک. اور ڈیجیٹل کے جیسے آپ نے فرمایا احکام الگ ہوں گے, ہاں یعنی ڈیجیٹل کیا اس کام کی ہے, اجازتیں ہوں گی اس سے بہت ساری. اور ڈیجیٹل جو کارٹون ہے اس کا بنانا جائز ہے. ٹھیک. مفتی ایک سوال ہے ہمارے پاس, تحریری سوال ہے کہ کیا خواتین آن لائن بزنس کر سکتی ہیں جیسے کپڑے, کاسمیٹکس وغیرہ کی خرید و فروخت؟ دیکھیے کئی چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. جی. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون کے لیے جو نماز پڑھنا ہے جی اس جگہ پر پسند فرمایا جو گھر کے انتہائی اندر کے حصے میں ہو, یعنی صحن سے برآمدہ افضل, برآمدے سے کمرہ, کمرے سے کوٹھڑی افضل عورت کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ تعلیمات ایک حصار لیے ہوئے ہوتی ہیں, ایک قلعہ بند تصورات دیتی ہیں ہمیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں, معمولات ہیں, جو احکام ہیں وہ ہمیں ایک حصار میں رکھتے ہیں, ایک قلعے میں رکھتے ہیں, اور ان حصاروں کو اگر توڑ دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ انسان کمزور ہے. اور اس کے پیچھے دو موٹیویشنل لگے ہوئے ہیں, ایک انسان کا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے. اور شیطان بڑا اعلیٰ درجے کا مکار ہے. تو جس نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا تو یقینی طور پر ایسا آدمی بے وقوف ہوتا ہے, بہادر نہیں ہوتا. ایسا آدمی ڈرپوک ہوتا ہے جو اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے. تو ایک تو ہے چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا پہلو. آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے
خاتون جو ہے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، کوئی چیز بھی بیچ سکتی ہے، آن لائن بھی بیچ سکتی ہے، لیکن اس کو حدود کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں گزرتی ہیں نظر سے کہ وہاں پہ آواز تو آ رہی ہے لیکن کوئی چہرہ نہیں ہے، کوئی بلکہ جسم بھی نہیں ہے، تو بیک گراؤنڈ میں رہ کر بعض آن لائن پیجز جو ہیں فیس بک کے، وہاں پر جو ہے وہ آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا اپنی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے، ایک یہ بھی انداز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو مکار ہے نا، مکار یعنی جو مکر کرنے والا ہے، جو حملہ کرنے والا ہے، وہ بڑے داؤ پہ آزمائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی خاتون کے اپنا نام سے ہی رابطے میں آئے، تو یوں بہت احتیاط سے کام لینا ضروری ہے اور اپنے آپ کو باؤنڈریز کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ فی نفسی تو جائز ہے، لیکن کیونکہ جب بندہ خود کو پیش کرتا ہے، دوسروں سے رابطے میں آتا ہے، تو وہاں احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے شرعی حکم بھی بیان فرما دیا اور احتیاط اور اخلاقیات اسلامیہ جو ہے اس کے بھی کچھ پہلو بیان کیے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت ساری باتیں جب سیدھے طریقے سے کی جائیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر جب نقصان ہوتا ہے تو یاد آتا ہے اچھا، ایسا نہیں ہے میروز بھائی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کریں تب جا کے یوں کریں۔ کہیں بھی کسی بھی موقع پر جی مردوں سے یعنی نامحرموں سے ان کا گفتگو ہو، کئی مواقع ایسے ہیں جہاں گفتگو کرنا جائز ہے، جیسے مفتی صاحب کو فون کر رہے ہیں، مسئلہ بھی پوچھتی ہیں بعض جی خواتین، جی جی تو اس مسئلہ پوچھنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں بھی آپ بڑا لچکدار لہجہ رکھیں گی اور بے تکلفانہ لہجہ رکھیں گی، نہیں، ٹھیک ہے، بس ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ ایک اکھڑ پن جو ہوتا ہے نا، بالکل تھوڑا سا سخت تو ہم نہیں کہیں گے لیکن تھوڑا سا ایسا کہ اس میں لچک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جی مسئلہ پوچھنا ہے، اس بات کا کیا حکم ہے، بس کام سے کام۔ ٹھیک ہے، اور بھی مواقع ہیں، بعض اوقات خواتین سمجھتی ہیں سامنے فرشتے بیٹھے ہوں گے، سامنے بھی انسان ہوتے ہیں، یعنی شریعت کی تعلیمات دونوں کے لیے ہیں، وہ سامنے والا عالم ہو، مفتی ہو، کوئی اور دینی سروس پر بیٹھا ہوا ہو، تعویذات کے لیے بھی جنہوں خواتین رابطہ کرتی ہیں، استخارے کے لیے بھی کرتی ہوں گی، تو بہت ساری سروسز ہوتی ہیں جہاں ضروری نہیں کہ سب سروسز پہ خواتین ہی بیٹھی ہوں۔ خود ہمارا چینل کا جو یہ ہے، یہاں بھی کال سینٹر، حالانکہ ہم کال نہیں لیتے خواتین کی، جی یہاں بھی بہت ساری خواتین بھیج رہی ہوتی ہیں، جی تو بھئی رابطہ اس طرح کا کرنا بھی پڑے پبلک اس کے اندر، کوشش کریں مردوں کے نمبر سے رابطہ کریں، ٹھیک، اپنے نمبر سے رابطہ بھی نہ کریں۔ گھر میں بھائی کا نمبر ہوگا، شوہر کا نمبر ہوگا، بیٹے کا نمبر ہوگا، اس سے رابطہ کریں۔ پرائیویسی جو ہے نا وہ لیک نہیں ہونی چاہیے، جہاں آپ کی پرائیویسی لیک ہوتی ہے وہاں جو ہے پھر فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ مفتی اب میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا آپ کی ابتدائی گفتگو میں، پھر میں نے روک لیا، لیکن آپ نے ابھی ضمنی طور پہ وہ بات ڈسکس کی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسے اور ایک اور پیرائے میں بھی ڈسکس کر لیا جائے جب بات چلی ہے تو، کہ جیسے آپ نے سوال کا جواب دیا، یعنی آن لائن بزنس کا آپ نے جواب دیا، وہ تو فی نفسی آپ نے فرمایا جائز، اور پھر جو احتیاطیں آن لائن کے حوالے سے یا ویسے ہی انسانی زندگی کے حوالے سے بالخصوص خواتین کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے مفتی صاحب، اس نوعیت کے جب سوالات آتے ہیں یا جب سمجھانا ہوتا ہے تو زیادہ تر موسٹ آف دی کیسز آپ خواتین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ یا جو بھی افراد ہوتے ہیں وہ خواتین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، اور ابھی آپ نے ضمنی طور پہ کہا کہ جی سامنے جو ہے وہ بھی بہرحال انسان ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مردوں کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے، ان کو بھی احتیاط اور ان کے لیے بھی باؤنڈریز ہیں، یا پھر ان کے لیے نہیں ہے جو انہیں اتنا زیادہ نہیں سمجھایا جاتا؟ لیول ہوتا ہے، دیکھیے ہر آدمی کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بس ایک لبادہ تو ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہو، امامہ میں پہنا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اندر خوف خدا رکھتے ہوں، فرائض و واجبات کا خیال ٹھیک ہے، کرتے ہوں، مختلف پیشوں میں ہوتے ضروری ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہی معاملہ جو ہے وہ عام اس کا عام دفاتر کا بھی ہے۔ جی 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 عام دفاتر کے اندر ایک بندے کی ہو سکتا ہے داڑھی بھی نہ ہو، جی جی، لیکن اس کے جو دل کی پاکیزگی وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی نظر جو ہے کبھی غلط نگاہ نہیں اٹھتی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس یعنی قلبی بگاڑ جو ہے وہ ظاہری حلیے سے خاص نہیں ہے، نہیں خاص ہے۔
ٹھیک ہے. ہے نا. اور جو فریب رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ داؤ پیچ کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. تو وہ بہت داؤ پیچ کے ماہر ہوتے ہیں. جیسے ایک فراڈی ہے, جی. فراڈی آدمی کے اندر دو باتیں بہت اعلیٰ درجے کی پائی جائیں گی. ایک تو بڑا عاجز ہوگا, جناب غلام حاضر ہے, حکم فرمائیے. اور دوسرا چاپلوس ہوگا, اس کو بوتل میں اتارنا آتا ہوگا. تو یہ ان دو چیزوں کو استعمال کر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جو یہاں واردات کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہی انداز ہوتا ہے, ٹھیک. اور وہ بھی اسی طریقے سے جو دوسرے کو اپنی طرف لبھاتے ہیں اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں میں پڑتے ہیں. ایک بزنس کا مجھے پتہ چلا کہ جی لاس ہوا اور یوں شکار ہو گئے وہ کسی کا. مجھے اس پہ اتنا زیادہ حیرت نہیں ہوئی کہ جی کسی نے فراڈ کیا, کیونکہ مارکیٹ میں رہتے ہیں تو پھر پتہ بھی ہے کہ جی یہ آئے دن کے واقعات ہوتے ہی رہتے. مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ فراڈ ہوا نا, وہ مفتی صاحب مطلب بڑا میچور فرد, پڑھا لکھا شخص اور تجربے کار آدمی. لیکن وہی آپ والی بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں, جو چکر باز ہوتے ہیں, چال باز لوگ ہوتے ہیں, ان کو پھر اس طرح کے ٹریپس بھی آتے ہیں کہ جی کس کو کیسے جال میں پھنسانا ہے, اتارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے, ہمارے مال کی جان کی بھی حفاظت فرمائے اور بالخصوص ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ یہ خرید و فروخت کے حوالے سے اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب شام کو لوگ گھر واپس آتے ہیں تو کسی نے سبزی بھی لینی ہوتی ہے, فروٹ بھی لینے ہوتے ہیں, اس طریقے کی کھانے پینے کی چیزیں اکثر لی جاتی ہیں. تو رش کی وجہ سے اکثر دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ کچھ گلی سڑی ہوئی سبزیاں وغیرہ یا فروٹ وغیرہ یا میوہ جات ایسی ہوتی جو کہ شاپر میں ڈال کر دے دیتے ہیں. جب گھر میں آ کر دیکھا جاتا ہے تو وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں, تو دوسرے دن نہ وہ اس کا کلین دیتے, نہ ہی وہ چینج کرتے. اس طریقے سے دھوکہ کرنا کہ یعنی پیسے پورے لینا اور چیز اس قسم کی ڈال دینا, کیا یہ درست ہے؟ اس معاملے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ لینے اور دینے والے دونوں کے لیے کچھ اصلاحی گفتگو ہو جائے. جی استاد. دیکھیں بہت ساری دکانیں ایسی ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو ٹھیلے وغیرہ ہیں کہ وہاں اے اور بی کیٹیگری کے دونوں طرح کے مال رکھے ہوتے ہیں. صحیح. مکس مال بھی رکھے ہوتے ہیں. آپ سبزی کی دکان میں جائیں, بعض اوقات تو کہتا ہے آپ خود چھانٹی کرو گے تو ریٹ یہ ہوں گے اور مکس مال لوگے تو ریٹ یہ ہوں گے. تو یوں سارا بلیم دکاندار پر نہیں دیا جائے گا. وہ لے کر آیا ایک پیٹی منڈی سے اور اس میں دونوں طرح کے مال ہوتے ہیں. بعض کا موسمی تغیرات ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ایک کیٹیگری کا مال چاہیے تو پھر ایک کیٹیگری کے ریٹ آپ اس کے ساتھ طے کریں, یا اس کے ساتھ یہ طے کریں کہ وہ داغی چیز نہیں ہوگی, واضح طور پر طے کریں. اچھا اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ آگے آگے جو سجا کر بیٹھا ہے اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ مال جناب ایک دم پرفیکٹ ہے اور چھپا کے اس نے رکھا ہوا ہے, اگر داغی ہے تو اس کو نمایاں کریں نا تاکہ گاہک کو نظر آئے کہ یہ مکس مال ہے. تو اس کا نمایاں نہ کرنا یہ غلطی ہے. لیکن آپ روز ٹھگے جائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا واضح کر دیں کہ آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, منتخب مال خریدنا چاہتے ہیں سارا ایک کیٹیگری کا, یا آپ مکس خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ بھی اپنی ڈیمانڈ رکھ دیں. اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اسے مجھے کسی نے بتایا کہ فروٹ خریدنے گئے تو انہوں نے کہا یار اپنی ایمانداری سے آپ چھانٹ دو, نکال دو. اچھا ایسا بھی ہر کوئی ہوتا نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ایمانداری سے آپ نکال دو. تو فروٹ والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یہ بہت مشکل کام ہے, آپ خود نکال لو. صحیح بات ہے. تو اچھا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چٹکلا ہوا کہ انار عموماً ہماری انار ہو گیا یا تربوز ہو گیا, یہ سرخ ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اگرچہ انار تو وہ سفید والا الگ سے بھی آتا ہے. لیکن انار پہ آواز لگ رہی تھی کہ جی سرخ ہے سرخ ہے سرخ ہے, اور کاٹ کے لے لو, یوں کر لو وہ کر لو. تو کسی نے خریدے انار, تو سودا تو ہو گیا تھا, تو کہا اچھا ایک کام کرو, آپ کہہ رہے تھے نا کاٹ کے لے لو, چلو کاٹو اسے. اس نے بولا نہیں جی کاٹیں گے نہیں, ہمیں کیا پتہ اندر کیا ہے, وہ تو ایک آواز تو ہم لگا رہے ہیں لیکن کاٹیں گے نہیں ہم. تو یہ بعض اوقات تو اندر کا حال تو دکاندار کو بھی پتہ نہیں ہوتا, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. یہ لاٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لاٹ کیسی ہے. ٹھیک ہے. تو لاٹ کے حساب سے اگر وہ کہتا ہے کہ سرخ والا ہے تو بہرحال گاہک کا ایک حق حاصل ہے, گاہک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کٹوا کے لے. ٹھیک ہے, چلیں جی بہرحال ہوشیار رہیں اور نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں. جب اس طرح کی چیزیں لینی ہو تو کوشش کریں اپنے ہاتھ سے چھانٹ کے لے لیں,
دوستی بھی برقرار رہے گی، تعلق بھی برقرار رہے گا، نہیں تو بدگمانیاں روز چینج کرتے رہیں گے. چھوٹے شہروں میں تو اتنی زیادہ دکانیں بھی نہیں ہوتی کہ روز چینج کریں، مسئلہ ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ قسطوں پہ چیز لے کے اس کو آگے بیچ سکتے ہیں کیا؟ جی آپ کے ذہن میں غالباً یہ بات ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھار چیز خریدی ہوئی ہے وہ آگے کیسے بیچیں. دیکھیے ادھار چیز جو خریدی جاتی ہے، جب آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ مکمل طور پر مالک ہو گئے اس کے. اب آپ اس میں سارے تصرفات کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جب قسطوں پہ لیتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانونی طور پہ منتقل نہیں ہوتی ہیں. قانونی طور پر بعض چیزیں، سب چیزیں نہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانونی طور پر منتقل ہوئی نہیں ہوتی. جیسے گاڑی ہو گئی یا فلیٹس ہو گئے، وہ قانونی طور پر پوری طریقے سے منتقل لیز وغیرہ نہیں ہوتے جب تک فل پیمنٹ. قانونی معاملات تو نہ کہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور شرط کے طور پر ہے، وعدے کے طور پر ہے، کس طور پر ہے، تو اس کو سامنے آنے کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل پر ایک کے بعد دوسرا سلسلہ، سلسلوں کے انداز مختلف ہیں، لیکن بڑی بنیادی بات ایک ہے کہ دین اسلام کی روشن تعلیمات ہم دیکھنے والوں تک پہنچائیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.